عنایت کی کہ ہم بارگاہ قرآن میں حاضر ہو کر معرفت قرآنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفسیر سورہ مبارکہ یوسف میں تھی، جہاں آخری مرحلہ جو ہم لوگوں نے بیان کیا تھا وہ یہ کہ ایک طرح کا دھوکہ، ایک طرح کا تصویر نفس جو جناب یوسف کے بھائیوں کو حاصل ہوا، شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور یہ اپنے نفس کے ہاتھوں بہت بری طرح شکست کھائے۔ جناب یعقوب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ تمہارا نفس تمہارے لیے اس عمل کو نیک بنا کر پیش کر رہا ہے، جبکہ یہ عمل نہایت غلیظ اور نہایت بدکاری ہے، لیکن تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے بڑے دشمنوں کو شکست دے دیتا ہے، جیت جاتا ہے، لیکن جہاں انسان ہارتا ہے خود سے ہارتا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں ہارتا ہے۔ بہت سے آپ نے بہادر دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سنا نہیں کہ کبھی کسی جنگ میں وہ ہارے ہوں، لیکن ہر ایک سیکنڈ کے بعد، ہر ایک منٹ کے بعد یہ پہلوان اپنے نفس کے ہاتھوں ہارتا ہے، کیونکہ جب کسی کو مارتا ہے، جب کسی کو قتل کرتا ہے، جب کسی پر ظلم کرتا ہے، جب کسی پر زیادتی کرتا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں، در حقیقت وہ ہار رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے سب کے سامنے ان کو برا کہا، اپنی بہادری پہ، اپنی شجاعت پر فخر کرتے ہیں، جبکہ یہ وہی مقام ہے جہاں ہم ہار چکے ہیں کہ ہمارے نفس نے ہمیں اکسایا کہ اس مومن کی بے احترامی کرو، ہم نے کر دیا، تو یہ اس مومن کی ہار نہیں ہے، یہ ہماری ہار ہے جہاں ہم اپنے نفس کے ہاتھوں ہار گئے۔ اور شاید روایات میں جو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اسی نفس کے اوپر غالب آنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد اصغر میں تلوار، تیر، نیزے چلتے ہیں، لیکن جہاد اکبر کی جب بات آتی ہے تو وہاں آپ کا سامنا ایک ایسے دشمن سے ہوتا ہے جسے آپ دشمن نہیں سمجھتے، اور یہ انسان کی زندگی میں بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا جہاد اکبر ہے، یعنی جو جنگ تمہاری اپنے نفس کے ہاتھوں ہے وہ جہاد اکبر ہے، وہ جہاد ہے در حقیقت۔ اور وہ تعبیر بھی آپ نے سنی کہ جب پورا لشکر ایک بہت بڑی جنگ سے لوٹا، مدتوں کے بعد اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں یہ سپاہی لوٹے، بہت سی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جانا مہینوں لگ جاتے تھے، بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ آنے کے بعد بچے کافی بڑے ہو جایا کرتے تھے، یا وہ جو بچے حمل کی صورت میں ہوتے تھے وہ ولادت پا جایا کرتے تھے۔ اتنی طویل اور طولانی مدت کے بعد جب یہ سپاہی لوٹتا ہے، خوش ہوتے ہیں سب مدینے میں پہنچ کے کہ ہم اپنے گھر لوٹ آئے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے کہ تم جہاد اصغر سے لوٹ آئے ہو، اب جہاد اکبر کی تیاری کرو۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ابھی اتنی بڑی جنگ کر کے لوٹے ہیں اور دوبارہ یہ ہمیں پھر جنگ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جہاد اکبر سے مراد
وہ جہاد جو تمہیں آج کے بعد اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ نے کوئی بڑا کام کیا، خوش ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ابھی کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کا نفس آپ کو اکساتا رہے گا کہ اس طرح کا کام تو کسی اور نے نہیں کیا، یہ ہمارے ہی جگر کی بات تھی کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا۔ یہاں ہے جہاں انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جہاں انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اِنَّا أَعْدَى عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي تَحْتَ جَنبَيْكَ، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا یہ نفس ہے، کیونکہ جتنا اسے چھوٹ دو گے اتنا یہ قوی ہوتا جائے گا۔ آج آپ نے ایک غیبت کرنے پر رضایت دی، خوش ہوئے، اس کی بات مان لیا، کل یہ آپ سے 10 غیبت کروائے گا۔ آج ایک جھوٹ پر آپ نے اس کا سامنا نہیں کیا، اس نے کہا جھوٹ بولو، آپ اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور آپ نے جھوٹ بول دیا، کل یہ آپ کے ساتھ اس سے برا برتاؤ کرے گا اور کہے گا 10 جھوٹ بولو۔ اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دشمن اگر اس کے ساتھ آپ بھلائی کریں تو آج نہیں کل وہ آپ کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، آپ کی نیک اور نیکیاں اور آپ کے ساتھ اچھائی کرنے کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن یہ نفس ایسا دشمن ہے کہ جتنا آپ اس کے ساتھ اچھائی کرنا چاہیں گے، یعنی اس کی بات ماننا چاہیں گے، برعکس یہ آپ کو اتنا زیادہ کار مذلت میں لے جائے گا۔ لہذا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے جہاں اسے آپ روک سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ اگر آپ نے اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے دی، پھر اس کے بعد نہ آپ کو قرآن بچا سکتا ہے، نہ آپ کو ائمہ بچا سکتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو دے دیا۔ اب یہ آپ کا نفس اور آپ کے کان صرف اسی نفس کی بات سنتے ہیں۔ امام معصوم خطبہ دیتے ہیں، لوگ علی کی آواز سن کر درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نفس کے ہاتھوں بکے، اور ہم لوگوں نے اگر آج اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھا تو ہمارے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہونے والا ہے کہ نہیں ہم لوگ سدھرے ہوئے ہیں، آج بگڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، کل جب امام آئیں گے تو آٹومیٹک ایک مشین آئے گی اور سب کو فٹ کر دیا جائے گا اور سب آٹومیٹک مومن متقی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو تمرین، مشق، پریکٹس کی جاتی ہے تاکہ اس مرحلے کے لیے ہم تیار ہوں۔ وہاں معجزے سے اگر پوری دنیا کو مومن کرنا ہوتا اور متقی کرنا ہوتا تو پھر خداوند متعال جو ہے اسی طرح خلق کرتا، بلکہ یہ آپ ہیں جو اپنے آپ کو امام معصوم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ لہذا اگر آج آپ نے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو بہت سے ایسے فرمان امام کی جانب سے آئیں گے جو آپ کے نفس کو برا لگے گا، اور ہم آپ اپنے آپ کو نفس کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں۔ اس وقت امام کچھ کہیں گے، ہمیں کچھ اور سمجھ میں آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں لوگوں نے مولا کائنات کے رہتے ہوئے اپنی بات کو زیادہ اہمیت دی اور کہا علی اس مورد میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، علی امت کی بھلائی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نفس کے ہاتھوں بکے ہوئے۔ یہ آخری مرحلہ تھا جو عرض کیا، دوبارہ ذکر اس لیے کیا کہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ۔ اگر اسے انسان کنٹرول کر لے تو بہت سی مشکلات انسانی زندگی کی حل ہو جاتی ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اتنی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، ہم خود نفس کے کنٹرول میں نہ جائیں۔ صلوات محمد بعد کی آیت جو آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کرنی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ مرحلہ جو اس سورے میں چل رہا ہے، جناب یعقوب کی اولاد نے
اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ نبینا کو اس اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب اس کے بعد کے منظر کو قرآن اس طرح نقل کرتا ہے، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، یہ جب قافلہ اس کنویں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے سقا کو، جو قافلے میں بعض لوگوں کے ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہوتی تھی، بعضوں کا کام کھانا بنانا تو بعضوں کا کام پانی کا انتظام کرنا، قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، ان قافلے میں سے جو شخص پانی کا ذمہ دار تھا، جسے ہم سقا کہہ سکتے ہیں کہ سقائے قافلہ، اسے بھیجا گیا پانی کے لیے۔ وَأَدْلَىٰ، میں ترجمہ کر رہا ہوں انشاءاللہ، اس مطابق کو ذکر کروں گا۔ وَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، یہاں پر بھی گرامر کی گفتگو ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ وَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے اپنے ڈول کو کھینچنا شروع کیا، یعنی ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ڈول کو ڈالا۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں چونکہ یہ باب افعال سے ہے، لہذا اگر کہا جائے دلوتو کا لفظ استعمال کیا جائے تب ڈول نیچے کی طرف جاتا ہے، تب کہتے ہیں دلوتو، لیکن جب اوپر کی جانب کھینچا جاتا ہے فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، یعنی جب ڈول ڈال دیا اس نے، اس سے قرآن نے گفتگو نہیں کیا۔ اب جب دوبارہ اس ڈول کو پانی بھر چکا اس کی سمجھ سے، اوپر کھینچنا شروع کیا، وہاں پر اس نے عجیب منظر دیکھا، قال یا بشرا، بشارت آپ جانتے ہیں کسی نیک خبر کو پہنچانا بشارت ہے، وہ جناب یوسف کو دیکھ کے کہتے یہ تو بشارت ہے، یہ نوید ہے ہمارے لیے، ھذا غلام، یہ ایک بچہ ہے، غلام اردو والا غلام یہاں پر نہیں ہے، ھذا غلام، یہ ایک بچہ ہے، وَأَسَرُّوهُ بِبِضَاعَةٍ، غلام اور بچے کو دیکھنے کے بعد اب جو نکالا تو انہیں چھپا دیا، اسرروہ، چھپا دیا، سر کہتے ہیں راز کو نا، اسرار کہتے ہیں، یہ سر کی جمع ہے، ان لوگوں نے چھپایا کس عنوان سے؟ بضاعتن کے عنوان سے، ایک خزانے کے عنوان سے، ایک سرمایے کے عنوان سے۔ اب کس نے چھپایا، کیسے چھپایا، تفسیر میں سے ابھی صرف ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے۔ پھر قرآن نے آخری جملہ جو فرمایا، واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا ہے اس کام کو جو انہوں نے انجام دیا۔ اب آئیے یہاں پر ایک لغت کی بحث کر لیا جائے کہ بعض الفاظ آئے ہیں، بہت دقیق اور بہت گہرائی میں جا کر بحث نہیں کرنا، لیکن کچھ سطحی طور پر، اوپری طور پر لفظ ورود جو کہ قرآن میں ہے، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے سقا کو بھیجا۔ ورود آپ لوگوں نے پتہ نہیں، اگر ایران وغیرہ میں آپ جائیے کہتے ہیں ورود یعنی یہاں سے آپ کی انٹری ہے، خروج یعنی یہاں سے ایگزٹ ہے، ورود یعنی دخول، عربی میں دخول یعنی داخل ہونا، کسی کو فارسی میں استعمال کرتے ہیں، مثلا لکھتے ہیں ورود ممنوع، یعنی یہاں سے آپ انٹری نہیں کر سکتے، نو انٹری۔ یہ لفظ ورود عربی لفظ ہے، یہ بعد میں انٹری کے معنی میں استعمال ہونے لگا، یا ہر جگہ داخل ہونے میں، وگرنہ جب کوئی پانی کو طلب کرنے کے لیے جاتا تھا، پانی کے لیے جاتا تھا، تب یہ لفظ ورود کہلاتا تھا۔ بعد میں بعض الفاظ ہوتے ہیں خاص معنی کے لیے رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اندر عمومیت پیدا ہوتی ہے، بہت سے معنی میں استعمال ہونے لگتے ہیں۔ ورود بھی انہیں الفاظ میں سے جس کو پانی کی چاہ میں جو جاتا تھا اسے کہتے تھے ورود، اور جو لینے جاتا تھا اس کو کہتے تھے وارد۔ صحیح ہے؟ قرآن نے کہا فَأَرْسِلُوا وَارِدَهُمْ، ہم کو ہٹا دیجئے، یہ ضمیر ہے اسی قافلے کی طرف، وارد یعنی انہوں نے اپنے پانی یعنی اپنے سقا کو بھیجا، کیونکہ پانی لینے کون جاتا ہے؟
صدقہ، یہ ایک لفظ وارد جو یہاں پر آیا. سیارت گل پر ہو سکتا ہے کوئی حج پہ جائے تو بعض الفاظ عربی کے تو یاد ہوں، خدا نصیب کرے. سیارتن، سیارہ آج جو عربی میں استعمال ہوتا ہے گاڑیوں کو کہتے ہیں. کسی بھی قسم کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کو سیارہ کہتے ہیں. اس زمانے میں عربی لغت میں سیارہ کہتے تھے قافلے کو. جبھی قرآن نے کہا جاءت سیارتن، قافلہ آیا. سیارہ قافلے کو اس وجہ سے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہمیشہ حرکت میں ہو، ادھر سے ادھر جاتی ہو، ادھر سے ادھر آتی ہو، اسے کہا جاتا تھا سیارہ. قافلہ چونکہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں گیا، اس وجہ سے قافلے کو کہتے ہیں سیارہ. اور گاڑیوں کا بھی یہی حال ہے، گاڑیاں بھی ایک جگہ رکتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے گاڑیوں کو بھی سیارہ کہتے ہیں. ایک لفظ جو ہماری جو ہے دل، دل وہ ایک دم آسان مانا، وہ ایک ڈول. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں ڈول کو، جو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کنویں میں دیکھا نہیں اس زمانے میں گاؤں وغیرہ میں، اب وہاں پہ بھی ختم ہو گئے، لیکن ہم لوگوں کے بچپنے تک تھا کہ کھیت وغیرہ جو جب اس میں پانی ڈالا جاتا تھا تو یہ ٹیبل وغیرہ کم جگہوں پہ تھے، تو یہ ڈول ہوتی تھی باقاعدہ، وہ لمبی ہوتی تھی، بیل لگایا جاتا تھا، وہ بیل چلتا تھا، وہ پھر پورا وہ ہلتا تھا، تو ڈول کئی عدد رہتی تھی، وہ ادھر کا پانی ادھر ڈالتا تھا. لیکن ایک ڈول وہ ہے جس طرح پانی بھرا جائے، مثلا اگر آپ بالٹی رسی میں باندھ کے ڈالتے ہیں، یہ ڈول. عربی میں اسی کو دلو کہتے ہیں. اور اگر آپ، اب وہ بعض ویسے ہیں، وہ فقہی ویسے ہیں کہ اگر کنواں نجس ہو جائے، تو یہ مسئلہ ہے بھی نہیں کہ اگر کنواں نجس ہو جائے، مثلا اگر کنویں میں انسان مرا ہوا گر جائے، یا کنویں میں انسان گرا اور مر گیا، اب آیا اس کنویں کا پانی اس انسان کو نکالنے کے فوراً بعد پیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کنویں کو پاک کرنا پڑے گا. اب اس کنویں کو کیسے پاک کرنا پڑے گا، وہاں پہ یہ بحث ہے کہ اگر انسان گر جاتا ہے تو آپ کو کتنے ڈول پانی نکالنی، یہ روایت میں وارد ہوا ہے. حتیٰ 10-12 صفحے کی بحث ہے فقہ میں کہ اگر چوہا گر کے مر جائے تو کتنا ڈول ہے، اگر کتا گر کے مر جائے تو کتنا ڈول ہے، اگر عام جانور مثلا بکری یا اس طرح کے جانور گر کے مر جاتے ہیں، زندہ نکل آئیں، کتے وغیرہ کے لیے کہ زندہ بھی نکل آئیں تو آپ کو کچھ ڈول نکالنا. لیکن بعض یہ جانور جیسے بکری وغیرہ یہ اگر گر جاتی ہیں اور زندہ نکل آتی ہیں تو کوئی بھی ڈول نہیں ہے. لیکن اگر مر جاتی ہیں اور نکلتی ہیں تو سب کے لیے شریعت میں ڈول معین کیے گئے ہیں. اس جانور کے لیے اتنا ڈول، اس جانور کے لیے اتنا ڈول. یہاں پہ بھی عجیب ہے، یعنی آپ تھوڑا توجہ کریے کہ جس شریعت میں کتا مر جائے، بلی مر جائے، چوہا مر جائے، اس نزاکت کو بھی شریعت نے نہیں چھوڑا. اس شریعت میں پیغمبر اس دین کا اس امت سے جائے اور کوئی وسیع بنا کر نہ جائے. اتنی آسانی سے ہم لوگ مان جاتے ہیں کہ اگر جہاں یہ معین کیا گیا ہو کہ یہ فلاں چیز اگر گر جائے تو اتنا ڈول تمہیں پانی نکالنا ہے، اتنی معمولی باتوں کو نہیں چھوڑا گیا. اور شریعت میں باقاعدہ طور پہ کہ اب خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ امت پر چھوڑ دیا جائے. پیغمبر اس ڈول کے بھی مسئلے کو چھوڑ دیتے کہ اجماع امت کسی بات کو جائے، بہت بڑی بات تو نہیں ہے. کتا مر جائے امت سمجھے گی کتنے میں پاک ہو جاتا ہے، نکال لیں گے اپنا سمجھ کے. اگر امت کو فیصلہ کرنا پھر یہ مسئلہ آسان تھا امت کے لیے بنسبت وسیع رسول کو معین کرنا، لیکن اس کو پیغمبر چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ ڈول والا مسئلہ جو ہے پیغمبر اتنی کوششوں کے ساتھ، اتنی روایتوں کے ساتھ جو ہے کیا بشرا عرض کیا کہ بشارت کو کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو عربی میں لفظ آتا ہے ویل آتا ہے. آپ نے دیکھا ویل للمصلین، افسوس جب کیا جاتا ہے، کوئی بری خبر ہوتی ہے تو وہاں پر اسف اور ویل کا لفظ آتا ہے.
لیکن اسی لیے جب مومنین کو قرآن میں جہاں پہ آیا بشرہم، بشارت دیجیے، یعنی نوید دیجیے انہیں، نوید کو، نوید جو شادی میں نوید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نوید کہتے ہیں۔ نوید یعنی وہی خوشخبر، یعنی جو آپ کے لیے خوشخبری لاتا ہے۔ اس انسان نے جس نے دیکھا اس نے بھی بشرا کا لفظ استعمال کیا، اور بھی مطالب یہاں پر ہیں جو 100% اور 100% گرامری بحث ہے، اسے چھیڑ کے فائدہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں کیا کہ ظاہراً جب ہم قرآن پڑھیں تو کبھی کبھار ایسا ہو کہ اس آیت کو اگر کوئی کہے کہ ہم نے تفسیر سنا ہے تو کوئی یہ کہہ دے کہ ترجمہ کر کے بتا دیجیے، تو بعض الفاظ ایسے ہوں جو ہم کو معلوم ہو کس کے معنی کیا ہے۔ اب آئیے اس پورے منظر کو آپ توجہ کریے کہ کنواں جس کے اندر واقعی کنویں کا ماحول بہت سخت ہے، وحشتناک جگہ، اندھیرا، پوری کنواں آبادی میں نہیں، ایک بیابان، ایک صحرا میں کنواں، وہاں پر ایک کمسن بچہ تنہائی میں موجود ہے جو واقعی کسی کو بھی ہلاک کر دے۔ یہ تنہائی کسی کو بھی ہلاک کر دے، لیکن تنہائی اس کے لیے ہوتی ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا۔ جناب یوسف باپ کی فرقت میں رو رہے ہیں، یہ عطوفت اور محبت کا تقاضا ہے، لیکن خود کو تنہا نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہنر ہے ایک موحد کا، خود کو تنہا نہیں محسوس کر رہے، اپنے پروردگار عالم کی نظر کرم میں، اس نظر کرم میں ہونا ہی ایک الگ لطف ہے۔ آپ دیکھیے امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو مات بین المشرق والمغرب جميعا، اگر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے لوگ بھی سب مر جائیں، کوئی دنیا میں باقی نہ رہے، ومعی القرآن، اور میرے ساتھ قرآن ہو، تو لمستوحشت، تو مجھے وحشت نہیں۔ یہ خود حدیث ہمارے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں وحشت نہیں ہوگی، زندگی میں جو اضطراب آتا ہے، زندگی میں جو بے چینیاں آتی ہیں، معارف قرآن کو پڑھیے، یاد کریے، انہیں اپنے کردار میں اتاریے، یہ ساری وحشتیں، یہ سارا خوف، یہ سارا ڈر، یہ ساری بے چینی، یہ سارا اضطراب ختم ہو جائے۔ لیکن ہمارے خیال سے معاملہ برعکس ہو گیا ہے۔ ہم لوگ قرآن کے علاوہ ہر چیز سے مانوس ہیں۔ وحشت قرآن سے، اگر کوئی کہے کہ ایک پارہ آپ کو پڑھنا ہے تو یہ وحشت کی جگہ، ایک پارہ روزانہ وہ بھی ترجمے کے ساتھ، یہ وحشت ہے۔ 1 گھنٹہ آگے آپ کو بیٹھنا ہے چوراہے پہ، 1 گھنٹہ ہی، 1.5 گھنٹہ کہیے مولانا، 1 گھنٹہ تو کم پڑے گا، کیوں؟ یہ دیکھیں انسیت کہاں ہے۔ ایک پارہ قرآن وحشت لے کر آتا ہے۔ 1 گھنٹہ بیٹھ کر بات کرنا، اگر پتہ وہی انسان جس چیز سے مانوس ہو جائے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے ہمارے ائمہ یا انبیاء علیہ السلام پوری رات پورا دن ذکر الہی میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ یہ انسیت کی بات ہے، آپ کس چیز سے کتنا مانوس ہیں۔ وہ کام جس سے آپ مانوس ہوتے ہیں وہ اگر 4 گھنٹہ بھی کیا جائے تو آپ کو نہ تھکاوٹ آتی ہے نہ بے چینی آتی ہے، لیکن جس سے ہم مانوس نہیں ہیں وہاں پر 15 منٹ سے اگر 16واں منٹ ہوتا ہے تو نہ جانے کس کو ہم لوگ بددعا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کے پھنس گئے۔ یہ وہی ہے کہ مانوس نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ عرض کیا تھا کہ انسیت دین سے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دین سے مانوس نہیں ہوئے، یاد رکھیے گا
میں بہت چھوٹا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں، تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی دین سے مانوس نہیں ہے، جسے بھی دین سے انسیت نہیں ہے، وہ دینداری کا ڈھونگ تو رچ سکتا ہے، دیندار نہیں بن سکتا۔ اور یہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ مولا کائنات موجود ہیں، مولا کائنات کا حضور جس کے لیے ملائکہ التجا کرتے ہوں، جس کے لیے ملائکہ آرزو کرتے ہوں، مولا کائنات کی خدمت میں انبیاء ملائکہ رہنے کی آرزو کرتے ہوں، اور وہ نعمت عظمیٰ ایک قوم کو ملتی ہے لیکن وہ علی سے بیزاری کرتے ہیں، اس کی وجہ دین سے مانوس نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں، نہ اس تاریخ گزشتہ کے لیے۔ دوسروں کی باتوں کو ادھیڑ کے کیا فائدہ؟ میں اپنے لیے ہے کہ ہم بھی اگر دین اور شریعت سے مانوس نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اپنے وقت کے امام کے ساتھ چل سکیں گے؟ امام کو بلانا، امام کے آنے کی دعا کرنا اور ہے، امام کے ساتھ رہنا اور ہے۔ آج اگر ہمارے بچے مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، ائمہ کی سیرت سے، اماموں سے اور نیک افراد کی صحبت سے مانوس نہیں ہوتے، وہ ٹی وی سے، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے مانوس ہیں، کیسے آپ توقع رکھتے ہیں، کیسے ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ پر جو شریف کے طرف بیٹھیں گے؟ کس طریقے سے؟ اس کی انسیت نہیں ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ اگر وہ آج مانوسی نہیں ہے دین سے، کل آپ کہیں کہ جو دین کا پیکر اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، یہ تو زبردستی کی بات ہوئی۔ پوری زندگی وہ قرآن سے مانوس نہیں ہے، اور زندگی کے مین مرحلے میں آپ اس سے کہیے کہ آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہے جن کا ہر قدم قرآن کے مطابق ہے، یہ نہیں ہوتا۔ لہذا آج سے ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خود کو دین سے قریب کریں، اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، اگر ہم امام کے لیے جی رہے ہیں۔ ورنہ اگر شعار اور نعرہ ہے تو یہ نعرے اس قوم نے بھی بہت سنے ہیں، تاریخ نے بھی بہت سنے ہیں، اور نعروں کی حقیقت میدان جنگ میں بھی بہت دیکھی گئی ہے۔ لہذا صرف نعرے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ لہذا یہ نور ایمان جو قلب جناب یوسف میں ذوفغن ہے، یہ کنویں کا اندھیرا انہیں ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ وہ نور ایمان قلب یوسف میں منور ہے۔ لاکھ کنویں کا اندھیرا ہو لیکن یوسف اپنے آپ کو نور میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کا نور آپ کے وجود میں موجود ہے، لہذا نہایت مطمئن ہے۔ یہاں پر بحث ہے کہ جناب یوسف اس کنویں میں کتنے وقت رہے، اس سے بھی کوئی خاص بحث نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا 3 دن، بعضوں نے کہا 2 دن، یہ اختلاف ہے اور اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کہ کتنے دن جناب یوسف اس کنویں میں رہ کر چند دنوں کے بعد جب یہ قافلہ اس جگہ پہنچا، حتیٰ دیکھیں خدا اپنے بندوں کی مدد کہاں کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی ناگہانی پیش آ جاتی ہے، کچھ ظاہراً ہمیں اور آپ کو مشکلات نظر آتی ہیں، ہم اس کی تعبیر الگ الگ سوچنے لگتے ہیں۔ یہ مشکل پیش آئی، ہم سوچتے ہیں یہ مشکلوں سے اتنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ اہم یہی ہے کہ مشکلوں کے وقت صبر اور توکل کا دامن نہ چھوٹنے پائے، یہ انسانیت ہے، یہ ایک بندے خدا کی علامت ہے۔ یہ دیکھیے جو بعض روایات میں یا بعض تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اصلاً اس قافلے کو اس جگہ سے نہیں گزرنا تھا، مدین سے مصر کی طرف جانے والے قافلے کے لیے یہ راستہ نہیں تھا۔ جیسے قافلوں کے راستے معین ہوا کرتے ہیں، کسی راستے تھے
آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ ایک راستہ مہیا لگے آپ کو اس راستے سے جانا ہے، چونکہ اس وقت کا سفر نہایت سخت تھا، پانی بہت زیادہ بھی صاف نہیں لے کے چل سکتے چونکہ سواری آسان نہیں تھی، لہذا معلوم تھا کہ اتنا پانی یہاں تک چلے گا۔ اب اگر آپ نے اس راستے کو چھوڑا تو اگلی جگہ کیا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لہذا پرفیکٹ آپ کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ لیکن بعض تاریخ کے مطابق یہ قافلہ بھٹکا، اس نے راستہ گم کیا، اور راستہ گم کرنے کی صورت میں یہ قافلہ جب یہاں پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قافلے کا پڑاؤ فوراً ایسی جگہ پر ہو جاتا ہے جہاں کنواں نظر آئے۔ اس زمانے میں سب سے اہمیت کی چیز یہ کنویں تھے، کنواں دیکھا قافلہ رک گیا۔ قافلہ جب رکتا ہے اور کنویں کے سامنے رکتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ایک قافلے میں ہوتا ہے کوئی سقا کو بلایا جاتا ہے اور پانی کے انتظام کے لیے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام اس زمانے میں اگر قافلہ کہیں ٹھہرتا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سقا آئے اور پانی بھرے۔ حتیٰ بعض جگہوں پہ ذکر بھی ہے کہ یہ جو کنواں تھا اس کا پانی کافی شور اور نمکین تھا، جناب یوسف علیہ نبینا کے قدموں کی برکت سے یہ پانی شیرین ہوا اور میٹھا ہوا، ورنہ قابل شرب پینے کے لائق یہ پانی نہیں تھا۔ اس قافلے کو ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ کنواں جو ہے اس کا پانی قابل شرب نہیں ہے، پینے کے لائق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ڈول کو اس کے اندر ڈالا۔ اب یہ شخص سقا کون تھا؟ بعض تاریخ میں بعض مفسرین نے اس شخص کا نام بھی لکھا ہے کہ مالک بن سرا، یہ اس قافلے کے سردار تھے۔ انہیں بھیجا گیا اور یہ اس کیفیت کے ساتھ آئے اور انہوں نے اپنے ڈول کو اس کنویں میں ڈالا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اب جو ڈول کو نکالتے ہیں ظاہر سی بات ہے سقا ہیں، زمانے سے ڈول سے پانی کھینچ رہے ہیں، پانی کا وزن اس ڈول میں کتنا پانی آتا ہے اور پھر اس کے بعد کتنا وزن ہوتا ہے اس کی بالکل ان کو آئیڈیا ہے، لیکن اب بھی یہ ڈول کھینچتے ہیں تو وزن حد معمول سے زیادہ ہے، لہذا ان کا تجسس بڑھے گا۔ جب آپ کسی چیز کو ڈالتے ہیں اور حد معمول سے زیادہ وزن آتا ہے تو اب حیرت ہوئی انہوں نے پوری طاقت سے اسے اوپر کی جانب کھینچنا شروع کیا، جس کو قرآن نے نقل کیا وَأَدْلَ دَلْوَهُ، جسے علامہ طباطبائی نے اسی منظر کو نقل کیا کہ یہ اس پانی کو اس ڈول کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف۔ اب جب اوپر، کیونکہ بہت گہرائی سے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ اوپر جب آتے ہیں وزن کا احساس ہے کہ وزن حد معمول سے زیادہ ہے، لیکن ابھی آپ نیچے کی سمت اگر دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ اوپر آیا تو جس منظر کو قرآن نے نقل کیا وہ یہ کالا یا بشرا ھذا غلام، یہ وہی منظر ہے، اے بشارت، اے نوید، یہ تو بچہ ہے۔ عربی لغت کی بھی اپنی فصاحت ہے، یہ ایک لفظ آتا ہے غلام، شاید نوجوانوں کے ذہن میں آئے کہ لوگوں نے پہلے ہی سمجھا کہ غلام ہے، نہیں، عربی میں بہت وسعت ہے۔ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو عربی میں جنین کہتے ہیں اس بچے کو، یعنی بدن مادر میں جب ہے یہ جنین ہے۔ جب اس نے قدم رکھا دنیا میں تب اسے سبی کہتے ہیں اگر لڑکا ہے۔ اب جو 19 سال تک کی عمر ہے، اس 19 سال تک کی عمر میں سبی کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ غلام کہتا ہے، یعنی بچپنے سے 19 سال تک کی عمر میں بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہے، شریعت میں 15 سال تک کے بچے کو یعنی بلوغ سے پہلے بچے کو غلام کہا جاتا ہے۔ تو غلام کا وہ اردو والا معنی
نہیں ہے، بس کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا۔ یہ جو انہوں نے کہا غلامون، یہ غلام یعنی وہی بچہ، چونکہ عربی میں جب نقل کیا جا رہا ہے اس منظر کو تو جو اس زمانے میں استعمال کیا تو اسے قرآن نے نقل کیا۔ اب جب یہ بچہ اس کنویں سے باہر نکلتا ہے، نہایت حسین و جمیل بچہ، شاید اس طرح کی خوبصورتی اس پورے قافلے میں ابھی تک نہیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھنے کے بعد لامحالہ قافلے کے دوسرے افراد بھی اطلاع پائے کہ کنویں سے ایک بچہ نکلا۔ اب ایک پلاننگ ہوئی جسے قرآن نے نقل کیا، وَأَسَرُّوهُ بِغَائِبٍ، جن لوگوں نے دیکھ لیا، قافلہ چھوٹا موٹا تو نہیں ہے، قافلے میں بہت سے افراد ہیں، نزدیکی بچوں کے احتمالات یہاں بہت زیادہ ہیں، لہذا ایک وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں جو تقریباً مشہور علماء کا نظریہ ہے، وغیرہ یہاں پر بہت سے مراحل ہیں اور سب بیان کریں، ویسے بھی ہم لوگ مشہور ہیں دھیرے پڑھنے میں اور بدنام ہو گیا۔ وہ أَسَرُّوهُ بِغَائِبٍ، ان لوگوں نے جو پلاننگ کیا وہ یہ کہ اگر چونکہ اب ایک بچہ نکلا ہے، لامحالہ اگر سب جان جائیں گے تو سب اس میں شریک ہوں گے، کل اگر ہمیں اسے لے جا کر بیچنا ہوگا تو سب شریک ہوں گے، لہذا اپنے ہی قافلے کے بعد افراد سے ان لوگوں نے اسے چھپایا۔ کس عنوان سے چھپایا؟ بغاعت عنوان سے، سرمائے یعنی دولت کو کہتے ہیں، بغاع کہتے ہیں دولت۔ حتیٰ بضاع کا لفظ آپ نے بہت سنا، فاطمۃ بضعۃ منی، یعنی میرے بدن کا، میرے تن کا ایک حصہ ہے، بضاع کوئی حصہ، کوئی بدن کا حصہ، اس سے یہ معنی ہے، لیکن سرمایے کے لیے چونکہ یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے، یہ بضاعتی وہی ہے، ان لوگوں نے اسے چھپایا۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ قافلے میں لوگ پوچھیں گے کہ اب تک تو یہ بچہ نہیں تھا، کہاں سے آیا؟ ان لوگوں نے اس کے لیے ایک جواب بھی مہیا کیا، وہ جواب یہ کہ ان لوگوں نے بعض قافلے والوں سے کہا کہ در حقیقت یہاں کے رہنے والوں نے اس بچے کو ہمیں دیا ہے کہ ہم ان کی وکالت میں مصر لے جا کر اس بچے کو بیچیں، یعنی ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وکیل کے عنوان سے، وکیل یہ والا وکیل نہیں جو جج کورٹ میں جاتا ہے، شریعت میں وکیل جیسے نکاح پڑھنے کے لیے جو وکیل ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنا کام اس کے سپرد کیا ہے، اس کو کہتے ہیں وکیل۔ جیسے آپ اس موبائل کو بیچنے کے لیے کسی کو وکیل بنائیں کہ آپ ہماری جانب سے اس موبائل کو بیچیں، کیونکہ کوئی بھی کسی کا موبائل بیچ نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ سامنے والا کہے کہ آپ ہماری جانب سے ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں نے یہ ان لوگوں کو یقین کروانا چاہا کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے حوالے کیا تاکہ ہم اس بچے کو لے جا کر بیچیں، اور یہ در حقیقت ہم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو احتمال ہم آپ کی خدمت میں دے رہے تھے وہ یہ کہ أَسَرُّوهُ بِغَائِبٍ، یہ ایک احتمال عرض کیا، پورے اس منظر کو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے چھپایا، لیکن بعضوں نے احتمال کیا ہے کہ چھپانے والے حضرت یوسف کے بھائی تھے۔ انہوں نے کس چیز کو چھپایا؟ حقیقت عمل کو چھپایا، کیونکہ آپ جانتے ہیں سیریل دیکھا ہے تو بعض باتیں بتانا بہت آسان ہے۔ تفسیر منہج الصادقین میں اس منظر کو نقل کیا کہ جناب یوسف جب کنویں میں گئے تو ان کے بھائیوں میں سے بعض، جس کا نام بعض تاریخ میں یہودا نقل ہوا، وہ ہر روز آتے تھے اور کھانا پہنچاتے تھے جناب یوسف کو کنویں میں۔ اس دن جب وہ آئے اور کنویں کے پاس پہنچے، آواز دی، کوئی آواز جب نظر، کوئی آواز جب سنائی نہیں دی تو اب انہیں تفتیش ہوئی کہ جناب یوسف گئے کہاں۔ انہوں نے دیکھا سامنے قافلہ رکا ہوا ہے، اس قافلے میں جا کے دیکھا تو دیکھا کہ قافلے والوں کی جھرمٹ میں جناب یوسف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہم دوسرے احتمال کو عرض کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہاں دیکھا جناب یوسف کو، انہوں نے دوسرے بھائیوں کو خبر دی، معلوم ہے کہ جو کام کر کے آئے ہیں
اگر کہیں جناب یوسف نے سب کچھ بتا دیا اور یہ قافلے والے مبتلا ہو گئے، دوسرے بھائی آئے اور انہوں نے آ کے قافلے والوں سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ غلام اردو والا غلام، یہ ہمارا غلام ہے اور یہ غلام عابد ہے، یعنی فرائی غلام جو اپنے مولا سے بھاگ جاتا ہے، یہ ہمارے پاس سے بھاگا ہوا غلام ہے، یہ آپ کے ہاتھ لگا، بہت اچھا ہوا۔ کیا وَأَسْرُوهُ بِبِضَاعَةٍ، قرآن کی آیت کو دیکھیے، انہوں نے اس منظر کو چھپایا، یعنی حقیقت امر کو چھپایا، کس چیز کے ذریعے چھپایا؟ بعنوان سرمایہ۔ انہوں نے کہا یوسف سرمایہ ہے ہمارے، نہ ہمارے بھائی ہیں، اس حقیقت کو پوری چھپایا۔ بس یہ دوسرا احتمال، ایک یہ کہ قافلے والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے چھپایا، ایک یہ منظر جو سیریل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ یہی منظر، ان بھائیوں نے حقیقت امر کو ان لوگوں سے چھپایا، حتیٰ ان لوگوں نے، چونکہ زبان ان کی اور قافلے والوں کی الگ تھی، قافلے والوں سے جس زبان میں بات کیا ہوگا وہ مشترکہ زبان تھی، پھر انہوں نے عبری زبان میں، عبرانی زبان میں ایک دھمکی جناب یوسف کو دی کہ ہم نے یہ بتایا ہے تم حقیقت سے انہیں آگاہ نہ کرنا وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ بس یہاں قافلے والوں کو اس منظر سے آگاہ کیا، وہاں جناب یوسف علیہ نبینا کو ایک دھمکی کہ تم حقیقت امر سے پردہ فاش نہ کرنا وگرنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ پورا منظر تھا جسے عرض کیا کہ یہ دو احتمال کی بنیاد۔ اگر یہاں کو کوئی سوال ہو تو سوال یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے واقعہ تو جناب یوسف کے بھائی جب ان کو کنویں کے اندر ڈالتے ہیں تو ان کا جو ریزن رہتا ہے ڈالنے کا وہ قرآن نے جناب یہ کیا تھا کہ تاکہ ایک قافلہ آئے اور انہیں ڈھونڈ لے کے جائے، تو اچانک سے جناب یوسف قافلے کو سچ بتا دیں کہ یہ تھا پوائنٹ کچھ ویلڈ نہیں لکھا ہے، کیونکہ ان کا تو اسٹارٹنگ سے پلان یہ تھا کہ قافلہ آئے گا اور لے کر کے جائے گا، تو اگر یہ پلان تھا تو ان کا پلان کے اندر یہ بھی تھا کہ قافلے والوں کو یہ سچ بتائے گا تو واپس آ جائیں گے، تو یہ اگر اچھا ہوتا تو یہ پلان ہی نہیں کیا، تو اس سے تو اگر آپ خیر رد کر دیا۔ دوسرا اگر یہ کہ اگر ان کا یہ مسئلہ تھا کہ بھائی ہم قافلے کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد کوئی قافلہ لے کر کے جائے گا، تو یہ ان کا اسٹارٹنگ سے ہے کہ وہ غلام بنا کے بیچنا ہے، اگر انہوں نے واپس آ کر کے کام کیا ہے جو دوسرے احتمال میں لگتا ہے تو اس میں اسٹارٹنگ سے یہی ہوگا کہ قافلہ اگر اسٹارٹ میں تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ کوئی قافلہ لے کر کے جائے، یعنی خالی کنویں میں ڈال کر کے چھوڑنا کا مقصد نہیں تھا، دور دراز کا قافلہ لے کے ذریعے پہنچانا ہی مقصد تھا، تو ان کا احتمال یہ بھی تھا اور پلان یہ بھی تھا کہ اس کا جناب اس کو غلام بن کے بیچے جائے اور ہم باقاعدہ اس کا سودا کیا کریں۔ جی یہ پلاننگ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک پلان بنا دیا کہ ایسا کرنا ہے تو اب اس کے بعد کا جب مرحلہ پیش آیا تو اس کے بعد کی ان کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ فوراً حاضر ہو، جو کہ قافلے والوں کے سامنے کلیئر کریں کہ یہ غلام ہمارا، وغیرہ کوئی آپ کو پیسہ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا، اور غلام ہے ایک آزاد شخص کو جب آپ غلام بنا رہے ہیں تو لامحالہ قافلے والوں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑے گا اور جو فرد مقابل ہے اسے آپ کو دھمکانا پڑے گا کہ تم سچ کو ان کے سامنے بیان نہ کرو۔ یہ دونوں میں سے جو پہلا احتمال تو لوگوں نے چھپا دیا قافلہ اور دوسرا یہ کہ جناب اس کے بھائی خود حقیقت چھپا دی، دونوں میں سے موقع علماء کس کے ساتھ؟ قافلے والوں نے قافلے والوں جی، یعنی اب چونکہ آیت کا جو سیاق ہوتا ہے یعنی ایک طرح کی جو عبادتیں ہوتی ہیں لگاتار، یہاں پہ جتنی ضمیریں آئی ہیں فَأَرْسَلُوا ان لوگوں نے بھیجا، صحیح، پھر أَسْرُوهُ ان لوگوں نے چھپایا، یہ جو سیاق عبارت ہے یہ باقاعدہ دلالت کرتی ہے کہ اسی وجہ سے لوگوں نے اس احتمال کو کبھی دیا۔ اس سیاق کی عبارت ایک جیسی ہے، جب ایک جیسی ہے تو پہلی ضمیر جہاں لوٹی ہے بعد کی ضمیریں بھی وہیں لوٹی، اور کسی کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک گھر سے ایک سوال ہو سوال کا رنگ بھی آپ کو پہلے تھا، آپ نے سرکار آپ نے فرمایا کہ اس سے دشمنی ہو اس کے ساتھ نیکی کرو تو وہ دوست بن جاتا ہے، فرمایا، اور کبھی دوستوں کا دشمن بن جائے تو پھر کیا کریں؟ کچھ مت کریے، آپ خدا کے بھروسے چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو نیکیوں سے کیوں دور کریں گے؟ یعنی اگر پوائنٹ آپ کو کیا ہے جو دشمن ہے
ہم نیکی کریں، ہمارا کوئی دشمن بنے، ہم اس کے کیریکٹر کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے پھر اور نیکی کرو اس کے ساتھ، جی نیکی کریے. پھر وہ دشمن سے دشمن بنے گا. وہی عرض کیا کہ ایک مرحلے کے بعد وہ آپ کا دوست ہوگا، اور اگر آپ کا دوست نہیں ہوگا تو کم از کم آپ کے فضل کا اقرار کرے گا، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم معذور ہیں، اور اس سے بڑی چیز ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آخری مرحلہ یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچائے، اس دنیا میں پہنچائے. تو آخر میں اگر ہم خدا پہ توکل کرتے ہیں تو خدا اس بندے سے کمزور تو نہیں ہے کہ یہ بندہ آپ کا برا چاہے گا اور خدا آپ کا بھلا چاہے گا اور یہ بندہ جیت جائے گا اس جنگ میں خدا سے. مولا کائنات نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو تو وہ سمجھ لو وہ تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ نیکی مت کرو. دیکھیں مولا کائنات کے اس قول کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے الگ انداز سے پیش کیا جاتا ہے. مولا کائنات نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نیکی نہ کرو. ہاں آپ یہ کام کرتے ہو تو وہ وہاں پہ آپ کو خطرات ہیں، خطرات سے کام نہیں چھوڑے جاتے. یہاں سے آپ ملاٹ سے یہاں تک آئے کتنے خطروں میں آئے ہیں. میں نے جو سمجھا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ جب یتیم نصیب مسکین آئے تھے تو ایک کلام پاک میں جملہ آیا کہ میں تم سے کوئی ملا چاہتا ہوں جو میں تم سے کوئی تو اگر یہ سمجھ کے نیکی کرتا ہے تو وہی نیکی مانی جاتی ہے. باقی تو یہی ہم نے عرض کیا ابتدا میں یہی عرض کیا کہ آپ اللہ سے اجر چاہیے، یعنی یہی عرض یہی کیا تھا کہ ہم اللہ کو جانتے اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. اگر آپ بندوں سے اجر چاہتے ہیں تو یہ اجر جو ہے باقی رہنے والا بھی نہیں. ما عند اللہ باقی وما عندکم ینفد، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جسے تم نے اپنے پاس، دیکھیں بات آگے تو عرض کر دیں، کبھی کبھی ہم لوگ دوسرے کے اوپر احسان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ویسے ہم اپنے پاس اپنی چیزوں کو باقی رکھتے ہیں. وہ باقی رکھنا، ہم نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا، اسے ہم نے اللہ کے حوالے کیا یا اپنے پاس رکھا. ایک مرتبہ ہم اسے اللہ کے حوالے کر سکتے، ایک مرتبہ اپنے پاس رکھا اس طرح کہ کل کے دن اگر کبھی آپ ہمارے سامنے اکڑے اور کل کے دن کبھی آپ ہمارے سامنے بڑی بڑی بات کرے اور کل کے دن کبھی آپ نے ہماری برائی کی تو ہم کہیں گے ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا. یعنی یہ پانی پلانے کو آپ نے کس کے پاس رکھا؟ اپنے پاس رکھا، تبھی تو آج شیئر کر رہے ہیں اس کے سامنے. اگر یہ آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں تو احسان جتاتے نہیں. یعنی آپ نے اپنے پاس رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا. احسان کرنے کے بعد آپ نے خدا کے حوالے نہیں کیا تھا، اپنے لیے رکھا تھا کہ ایک موقع آئے گا بتائیں گے تم کو کہ تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، یہ فنا ہو جانے والا ہے اور یہ مٹ جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے، لیکن اگر یہی عمل کو آپ نے کر کے اپنے پاس نہیں رکھا، یعنی بھول گئے کہ ہم نے کچھ کیا تھا، یہ وہی عند اللہ باقی، ابھی اللہ کے پاس وہ باقی ہے. اور جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ پھر احسان کیسے جتائیں گے؟ آپ پھر تکبر کیسے کریں گے؟ آپ پھر فخر فروشی کیسے کریں گے؟ آپ نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں. اور یہی ہے، یعنی انسان دنیا کی سرمایے کو، دنیا کی دولت کو ایک ایسی بینک میں رکھنا چاہتا ہے جو معتبر بینک ہو. اگر ہندوستانی گورنمنٹ اعلان کر دے کہ اس بینک کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ کا پیسہ ہوگا بھی تو آپ جا کے وہاں سے نکال دیں گے کہ نہیں یہاں سے گورنمنٹ نے اس بینک کا رجسٹریشن فیل کر دیا ہے، کیوں رہنے دیجیے بینک کہتا نہیں گورنمنٹ نے اس بینک کا رجسٹریشن کو کیا کیا ہے، فیل کیا، اس کا اعتبار نہیں ہے. یہ معمولی سرمایہ جو واقعی ختم ہوئی، اس کو انسان چاہتا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ رہے جو معتبر ہو. آپ کے وہ اعمال، آپ کے وہ نمازیں، آپ کے وہ احسانات، آپ کے وہ انفاقات جو آپ کو اس عالم ملکوت میں، عالم آخرت میں کام آنے والے ہیں، اسے اس طرح کی بینکوں میں کیوں رکھتے ہیں جس کے رجسٹریشن فیل ہے؟ اسے بھی ایسی جگہ پہ رکھیے جہاں واقعی آپ کو معلوم ہو کہ کل کام آنے والا ہے، وہاں رکھیے. جی کو قرآن میں کہا وما عند اللہ باقی وما عندکم ینفد، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. اہل بیت علیہم السلام کی زندگی نمونہ عمل ہے یہاں سب کے لیے. یہ اہل بیت کا نام، اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کی مدح، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کی کمال، یہ تمام چیزیں صرف اس وجہ سے باقی ہیں کہ عند اللہ ہیں.
जिन्होंने किसी चीज़ को अपने पास नहीं रखा, अपनी शोहरत को, अपने कमाल को, अपने फर्ज को, अपनी दौलत को, अपनी जान को, अपनी सरमाए को सब खुदा के हवाले कर दिया। जब सब खुदा के हवाले कर दिया तो इनका सब महफूज रहा, और जिन लोगों ने सब अपने पास रखा आज उनका कुछ भी अपने पास नहीं है। ये सीरत जो है उजागर हमारे औलाद के सामने है। और ये ट्राई कीजिए, आप करते हैं ट्राई, दुनियावी कामों में बहुत सी ट्राई होती है, यहाँ पे भी एक ट्राई कीजिए, कोई काम ऐसा करिए ये अल्लाह के लिए, वाकई अल्लाह के लिए, इसको मश्क कीजिए, ट्राई कीजिए, एक मौका देखिए कि वाकई वो बाकी है बाकी नहीं है। और वाकई अगर आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं उसे करिए कि हम अल्लाह के लिए वजहिल्लाह। ये आपकी ज़िंदगी में अगर एक मरतबा भी आता है कि आपको दूसरी मरतबा की तौफीक हासिल होगी, ज़्यादा ये ज़रूरी है। और ये ख़ासकर उन तबक़ात के लिए ज़रूरी है जो इस तरह के उमूर अंजाम देते हैं, जो इस तरह के काम अंजाम देते हैं। हमने अर्ज़ किया था कि नेकियां अंजाम देना आसान है, नेकियों को बचा के ले जाना बहुत मुश्किल है। और कुरान ने कहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्साल, नेकियां जो लेकर आएगा, नेकियां अंजाम देने के बाद यही ख़त्म कर देना, ये एकदम फ़कीर आदमी जिसने नेकियां भी अंजाम दी और कुछ हाथ में भी नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने साथ ये नेकियां लेकर जाते हैं, जो लोग लेकर जाते हैं वो कामयाब होते हैं। जिनकी नेकियां साथ होती हैं वो महराब इबादत में सर पे ज़रबत लगने की सूरत में अफसोस नहीं करते, बल्कि कहते हैं खुद तो रब्बिल काबा। ये सीरत है। ये आखिरी पैगाम जो इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम पैगाम, ये मौलाए कायनात ने कोई ऐलान नहीं किया, यहाँ पे भी मौलाए कायनात ने एक मैसेज दिया। देखो वक्त शहादत अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए मरते वक्त कि तुम उसी तरह दुनिया से जा रहे हो जिस तरह तुम्हारा खुदा चाहता है, तो अपनी कामयाबी का ऐलान करते हुए आओ और ज़िंदगी इस तरह गुजारो कि नागहानी मौत, वक्त आखिर भी तुम्हें मौत आ जाए तो कोई कलक बाकी न रह जाए कि ये काम रह गया था, वो काम रह गया था। बल्कि अगर मेरे चाहने वाले हो तो इस ऐलान के साथ आओ, खुद तो रब्बिल काबा। ये हमारी ज़िंदगी का एक अनमोल तोहफा जो इमाम ने बयान किया। इस आयत के आखिर में जो इरशाद होता है वो इसके पूरे मंजर बातों खिदमत में ज़हन में है कि वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, अल्लाह तमाम उन चीज़ों से आगाह है जो तुम अंजाम दिए, जो इन लोगों ने अंजाम दिया है। अल्लामा तबातबाई इस मकाम पर फरमाती कि ये जुमला दर हकीकत मज़म्मत है औलादे याकूब के लिए। ये जुमला मज़म्मत है औलादे याकूब के लिए कि तुमने एक ऐसी मासियत अंजाम दी, तुमने एक ऐसा गुनाह अंजाम दिया जो खुदा के पास क्या है, महफूज है। और इस रफ्तार और इस किरदार की बुनियाद पर तुम्हें सज़ा मिलने वाली, मगर ना कोई अलग से बात नहीं कहना था कि अल्लाह जानता है जो तुमने अमल अंजाम दिया। नहीं, इन गुनहगारों को मुतवज्जे करना था। तुम ये मत समझना कि यूसुफ बिक गए, यूसुफ बाजारों में चले गए, यूसुफ मुश्किलात में चले गए और तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो गई। अल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, ये तमाम रफ्तार, किरदार, ये जुल्म जो तुमने यूसुफ के साथ किया, इंदल्लाह महफूज है, इन तमाम का तुम्हें जवाब देना। ये वो आखिरी पैगाम जो हमारी ज़िंदगी के लिए भी है कि अगर हमारे रफ्तार और किरदार में इस तरह के गुनाह हैं और हम मग़फ़िरत नहीं तलब करते तो ये वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, जो तुमने अंजाम दिया है, जो हमने अंजाम दिया, अल्लाह आगाह है, अल्लाह आगाह है, यदि इसकी सज़ा पेश नज़र है। लिहाजा आज भी हमारे पास वक्त है कि उन गुनाहों को जो हम लोगों ने अंजाम दिया है बारगाह खुदाबंदी में हाजिर नाज़िर होकर सच्चे दिल से बाज़गश्त और तौबा करें बारगाह खुदा में कि अल्लाह हम दोबारा उन कामों की जानिब नहीं लौटने वाले, हम अपने कामों के पश्चिमा। एक आखिरी चीज़ कि जब ये जो लास्ट लफ्ज़ है
जानता है कि वो क्या कर रहे थे, उसके का ये होता खुदा जानता है कि वो क्या छुपा रहे थे, तो ये इशारा हो सकता था कि काफिले वाले ने कोई ऐसा काम किया नहीं था जो ऐसा कि खुदा जानता है कि तुम क्या करो, जैसे कोई बंदा बैठा खुदा जानता है कि तुम बैठे हो कोई बात नहीं कर रहे, अनलेस कि तुम्हारी एक ऐसी बात है जो तुम छुपाना चाह रहे हो, ठीक है। अब अगर यालमून का जो वर्ड है, इसकी जमीन अगर जनाब याकूब के लड़कों की तरफ पलटती है, तो इससे पहले वाला जो लफ्ज आएगा वो भी जनाब याकूब की बात आई है। ये नतीजे के तौर पर जगह इस पूरे वाक़े को हो गया, तो जो कीजिएगा ये पूरा वाक़या हो गया, फरोख्त हुए, जनाब यूसुफ बेचे गए। अब असल कैरेक्टर की जानिब आप लौटते हैं कि जो जुल्म जिस बुनियाद से शुरू हुआ, वहाँ पे आप आते हैं मकामी नतीजे में कि ये जो काम हुआ है अब ये यूं ही खत्म नहीं हो रहा है, इनके गुनाह अल्लाह के पास महफूज और इनकी सजा मिलने वाली। लिहाजा इस आयत को आप नतीजे के तौर पर जो अल्लाह ने बयान किया कि तरकीकत एक मज़म्मती पैगाम है परवरदिगार आलम की जानिब से। ये कुरान जानते हैं आप लोग कि एक ज़माने के लिए नहीं है, न उस खास मौलिद के लिए। कुरान जो मकामी मैसेज और मकामी पैगाम मिलाते हैं, ये पूरा वाक़या हो गया। आते हैं कैरेक्टर की जानिब लौटते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया वो आका ज़ालिमीन अपने अंजाम को न भूलें जिन्होंने भी जुल्म किया है। ये जो गुनाह इन्होंने किया अल्लाह इससे बाखबर है। बाखबर होने का मतलब ये है कि अल्लाह अगर बाखबर है तो इसका मतलब इसकी सज़ा जो इन्हें मिलनी। ये हकीकत मकामी नतीजा में यह आप लोगों ने यहाँ पर ये इस्तेमाल भी दिया है कि ये जो कहना वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, ये दर हकीकत खुदावंद मुताल मज़म्मती पैगाम नहीं देना चाह रहा है, बल्कि इस पूरे वाक़े को इस तरह बयान करना चाहिए। सब हो रहा है एक बंदे खुदा के साथ, खुदा की नजर करम से खाली नहीं, अल्लाह इस तमाम चीज़ को जान रहा है, देख रहा है। यानी ये सब ऐसा नहीं है कि यूं ही हो जा रहा है, यहाँ कोई ख़ास हिकमत इलाहिया पोशीदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दस्ते खुदा में अब कुछ भी नहीं है, खुदा की कुदरत अब कुछ भी नहीं है, बल्कि वल्लाहु अलीमुम बिमा, तुम जो कर रहे हो अल्लाह जानता है। लेकिन अब यहाँ से हम वो काम करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं है। वो जिसे तुमने गुलाम बना के फरोख्त किया और बेचा, उसे हम मंजिल पे ले जाएंगे जहाँ तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं था। इसको आप आइए वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून, यानी तुम ये मनमानी तुम समझ रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमने खुदा के बंदे को हलाक किया, उस पर गालिब आ गए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुदा में हो रहा है, ये उसी सिस्टम के तहत हो रहा है कि एक काफिला आएगा बतौर गुलाम यूसुफ को खरीदेगा। चूंकि अगर ये सिस्टम ना हो तो कल कैसे अजीज मिस्र के घर तक यूसुफ जाएंगे और फिर कल कैसे यूसुफ सल्तनत पर काबिज होंगे और कल कैसे बंदगान खुदा को यूसुफ की बरकत से निजात मिलेगी तमाम महदर खुदा में। लिहाजा इस आयत का एक नतीजा ये, दोनों नतीजे आप लोग खिदमत में